الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ یہ صرف عقائد اور چند عبادات کا مجموعہ نہیں، بلکہ اس میں معاملات کے بارے میں، اخلاق کے بارے میں اور جرائم کے ارتکاب کی صورت میں سزاؤں کے بارے میں بھی تعلیمات دی گئی ہیں۔ سزا کا تصور ہر انسانی معاشرے میں پایا جاتا ہے، اس لیے کہ جہاں انسان ہوگا وہاں گناہ اور جرم بھی ہو سکتا ہے۔ معصوم صرف انبیاء کرام علیہم السلام ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے علاوہ جتنے بھی انسان ہیں، خواہ وہ کتنے ہی نیک صحیح، ان سے جرم اور گناہ کا ارتکاب ممکن ہے۔ جب جرم ہوگا تو سزا بھی دی جائے گی، لیکن خود یہ بات کہ جرم کیا ہے اور کیا نہیں، کون سا عمل گناہ ہے اور کون سا عمل گناہ نہیں، اس کے بارے میں ہر ایک معاشرے کا اپنا اپنا پیمانہ ہے، اپنا اپنا معیار ہے، سوچنے کا اپنا اپنا انداز ہے۔ مثال کے طور پر غیر مسلم معاشرے میں زنا بالرضا یہ کوئی گناہ نہیں، البتہ زنا بالجبر کو وہ گناہ شمار کرتے ہیں۔ لیکن اسلام کے اندر زنا کسی بھی صورت میں کیوں نہ ہو، خواہ رضا کے ساتھ ہو یا جبر کے ساتھ ہو، یہ گناہ ہے۔ پھر یہ کہ کون سے جرم پر کیا سزا دی جائے گی، اسلام نے جرائم کو اور ان کی سزاؤں کو 3 صورتوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلی قسم ان جرائم کی ہے جن کی سزائیں اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیشہ کے لیے متعین فرما دی ہیں، اور ان سزاؤں میں کسی بھی حاکم کو، کسی بھی قاضی کو، کسی بھی جماعت کو، کسی بھی معاشرے کو کسی قسم کی تبدیلی کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ ایسے جرائم جن کی سزا اللہ اور اس کے رسول نے ہمیشہ کے لیے متعین فرما دی ہے، وہ صرف 6 ہیں۔
اور ان سزاؤں کو حدود کہا جاتا ہے۔ گویا کہ حدود صرف 6 ہے۔ بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے کہ حدود کتنی ہیں۔ جہالت کی باوجود اس بارے میں بحث کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، میں بھی اس وقت نیا نیا پڑھ کر فارغ ہوا تھا۔ بحث اور مناظرہ کا آج بھی مزاج نہیں ہے، اس وقت بھی مزاج نہیں تھا۔ ایک صاحب سے بات چیت ہوئی اور وہ نہ صرف یہ کہ موجودہ علماء کو ہدف تنقید بنا رہے تھے، بلکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر بھی تنقید کر رہے تھے، بڑے دھڑلے کے ساتھ، بڑی بے باکی کے ساتھ بات چیت ہوتی رہی۔ میں نے ان سے سوال یہ کر لیا کہ حدود کتنی ہیں؟ کہنے لگے بہت ساری ہیں۔ میں نے کہا چند ایک بتا دیں۔ کہنے لگے کوئی ایک مجلس میں تھوڑی بتائی جا سکتی ہیں، حدود تو بے شمار ہے۔ تو میں نے پھر ان کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ کے بندے، حدود تو اتنی ہے کہ ہاتھ کی 5 انگلیوں پر اور دوسرے ہاتھ کی 1 انگلی کو ملا کر گنی جا سکتی ہیں۔ آپ کو حدود اللہ کا تو پتہ نہیں ہے، اور آپ تنقید کر رہے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر، کسی آزاد خیال کا، کسی مخالف علماء کا لیکچر یا کوئی بیان یا تقریر سن کر آ گئے، یا کسی کتاب کا مطالعہ کر لیا اور بحث اور جرح اور تنقید شروع کر دی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر، جن کے ماننے والے اور جن کی فقہ پر چلنے والے اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ ہیں، کروڑوں کی تعداد ہے۔ تو حدود صرف 6 ہیں، یعنی چوری، ڈاکہ زنی، قذف یعنی تہمت لگانا، شراب نوشی، ارتداد یعنی اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام سے پھر جانا، اور زنا۔ انہیں حدود اللہ کہا جاتا ہے، اور ان کی مقدار اللہ اور اللہ کے رسول نے کتاب و سنت میں ہمیشہ کے لیے متعین کر دی، اس لیے کہ یہ گناہ ایسے تھے کہ اگر ان کی سزا متعین نہ کی جاتی تو اندیشہ تھا کہ مجرم جری ہو جاتے، اور ان کی دیکھا دیکھی مجرموں کی ایک بڑی کھیپ اور بڑی جماعت تیار ہو جاتی۔ کیا آپ نہیں دیکھ رہے؟ آج جب زنا کے مجرموں کو سزا نہیں دی جاتی تو ان کے حوصلے اتنے بڑھ جاتے ہیں اور ان کے اندر برائی کے جراثیم ایسے سرایت کر جاتے ہیں کہ وہ صرف زنا بالاختیار پر، زنا بالرضا پر اکتفا نہیں کرتے، بلکہ زنا بالجبر کی صورتیں ڈھونڈتے ہیں۔ ان میں ایسے بھی ہیں
جو حیوانوں تک کے ساتھ بدکاری کرتے ہیں، ایسے بھی ہیں جو معصوم بچیوں کو 6 سال کی بچی، 4 سال کی بچی، 5 سال کا بچہ، ان کو اپنی ہوس کا نشانہ بناتے ہیں۔ آپ چوروں کو دیکھیں، جب انہیں سزا کا خوف نہیں رہتا تو ان کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ وہ چوری کو ایک باقاعدہ پیشے کے طور پر، ایک ذریعہ معاش کے طور پر اختیار کر لیتے ہیں، اور پھر کتنے ہی بے روزگار آوارہ نوجوان ہیں جو جب چوروں اور ڈاکوؤں کی عیش و عشرت اور ان کے معیار زندگی کی بلندی اور دولت کی ریل پیل دیکھتے ہیں تو ان کے دل میں بھی چور اور ڈاکو بننے کے عزائم انگڑائیاں لینے لگتے ہیں۔ اچھے اچھے گھرانوں کے نوجوان، بظاہر نیک پس منظر رکھنے والے نوجوان، دیکھا دیکھی وہ بھی چوری اور ڈکیتی کو اپنا ذریعہ معاش بنا لیتے ہیں۔ تو اسلام نے ان 6 جرائم کی سزا متعین کر دی جنہیں حدود کہا جاتا ہے۔ ابھی ان کے بارے میں کتاب و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ بات ہوگی۔ دوسری قسم ان جرائم کی ہے جن کی سزا تو اللہ نے متعین فرمائی ہے، لیکن متاثرہ پارٹی کو اور متاثرہ فرد کو اس میں تبدیلی کا اختیار بھی دیا ہے، جیسے قتل عمد یا کسی کو زخمی کر دینا، کسی کی آنکھ توڑ دینا، کسی کا دانت توڑ دینا، کسی کی ناک توڑ دینا، کسی کے چہرے پر زخم لگا دینا۔ یہ جرائم ایسے ہیں کہ ان کی سزا تو اللہ نے متعین فرمائی۔ قتل کے بارے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، اے ایمان والو مقتولوں کے بارے میں تم پر قصاص فرض کر دیا گیا۔ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت۔ زخموں کے بارے میں فرمایا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، ہم نے ان پر فرض کر دیا تھا جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، والجروح قصاص، اور زخموں میں مساوات۔ اب یہ سزا تو متعین کر دی، لیکن حق دیا مقتول کے ورثہ کو کہ اگر تم چاہو تو قتل کے بدلے قتل نہ کرو بلکہ دیت لے لو، اور اگر دیت بھی نہیں لیتے معافی کر دیتے ہو تو یہ بھی بہت اچھا ہے۔ فرمایا کہ فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف، آسانی، رحمت اور مہربانی ہے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہر صورت میں جان کے بدلے جان ہی ضروری ہے، بلکہ اگر جان کے بدلے دیت لینا چاہیں لے سکتے ہیں،
اگر معاف کرنا چاہیں تو معاف کر سکتے ہیں. بعض اوقات قتل کی ایسی صورتیں وقوع پذیر ہو جاتی ہیں کہ تحقیق کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی یہ قاتل کی طرف سے ایک ہنگامی جذباتی قسم کا عمل تھا، کوئی سوچا سمجھا قتل کرنے کا اس کا فیصلہ نہ تھا. بعض اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ قاتل کے بچے یتیم ہونے کا خطرہ، چھوٹے چھوٹے بچے، اس کے والدین کے بے سہارا ہونے کا خطرہ، گھر میں کوئی اور ہے نہیں کمانے والا، تو اس لیے ترغیب دی گئی کہ اگر تم معاف کر دو اپنے بھائی کو تو یہ زیادہ بہتر ہے. تو جرائم کی یہ دوسری صورت جس میں اللہ نے سزا تو متعین کی ہے لیکن اس میں متاثرہ فریق کو رد و بدل کا اختیار دیا ہے. جرائم کی تیسری صورت وہ یہ ہے کہ اللہ نے جرم کی کوئی سزا متعین نہیں فرمائی، بلکہ وقت کے حاکم، وقت کے قاضی، وقت کے جج کی ثوابدید پر چھوڑ دیا کہ زمان اور مکان کو دیکھ کر، حالات اور اسباب کو دیکھ کر، منظر اور پس منظر کو دیکھ کر، جرم اور جرم کی نوعیت کو دیکھ کر تم جو چاہو سزا تجویز کر سکتے ہو. یہ سزا ہماری فقہ کی کتابوں میں تعزیرات پر جو بحث ہوتی ہے تو اس میں لکھتے ہیں کہ یہ سزا یہ بھی ہو سکتی ہے کہ قاضی کسی کو برسر مجلس ڈانٹ دے، یہ بھی ہو سکتی ہے اس کے کان کھینچ دے، یہ بھی ہو سکتی ہے اس کو تھپڑ مار دے، یہ بھی ہو سکتی ہے اس کو برسر عام چند کوڑے لگوا دے، اور یہ بھی ہو سکتی ہے کہ قاضی مجرم کو قتل کرنے کا حکم دے دے. تعزیرات کا باب بڑا وسیع، اور آپ نے دیکھا کہ حدود کے جو 6 جرائم ہیں ان کی سزا متعین ہوئی، قتل کی سزا متعین ہوئی، اور ان 7 جرائم کے علاوہ جتنے بھی جرائم ہیں ظاہر ہے کہ سینکڑوں اور ہزاروں قسم کے جرائم ہو سکتے ہیں. ازدواجی زندگی کے بارے میں جرائم ہو سکتے ہیں، طلاق کے بعد میں جرائم ہو سکتے ہیں، مالی معاملات کے جرائم ہو سکتے ہیں، خرید و فروخت کے جرائم ہو سکتے ہیں، دکان اور مارکیٹ کے جرائم ہو سکتے ہیں، ٹریفک کے جرائم ہو سکتے ہیں. سینکڑوں اور ہزاروں قسم کے جرائم وہ ہیں جن کی سزا شریعت نے متعین نہیں کی ہے بلکہ قاضی، جج اور حاکم کی ثوابدید پر چھوڑ دیا. www.darsequran.com البتہ علماء فرماتے ہیں چونکہ اس زر پرستی، دولت پرستی اور سفارش کے چلن کے دور میں ممکن ہے کہ جج کسی کی چمک دھمک سے متاثر ہو جائے، تکڑی سفارش سے متاثر ہو جائے. لہذا حکومت یہ کر سکتی ہے کہ مختلف جرائم کی سزاؤں کا تعین قاضی کی ثوابدید پر چھوڑنے کی بجائے خود ان کے لیے قانون سازی کر دے. جیسا کہ آج کل
ایسا ہی ہوتا ہے، مختلف جرائم کے لیے قانون سازی کر دی گئی ہے، جب وقت ضرورت کر دی جاتی ہے۔ تو یہ 3 قسم کے جرائم ہیں اور 3 قسم کی سزائیں، حدود، قصاص اور دیت، اور تیسری قسم تعزیرات۔ جہاں تک حدود کا تعلق ہے، وہ 6 جرائم جن کی سزا اللہ نے خود متعین فرما دی، ان میں سے پہلے نمبر پر ہے سرقہ، چوری۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 38 میں ہے، اللہ فرماتے ہیں والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ۔ چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، ان کے ہاتھ کاٹ دو، یہ سزا ہے اس جرم کی جو انہوں نے کیا، اور اللہ کی طرف سے لوگوں کے لیے اس میں عبرت کا سامان ہے۔ عام طور پر قرآن کا انداز یہ ہے کہ قرآن کوئی حکم یا کوئی قانون مردوں کے لیے بیان کرتا ہے اور عورتیں اس میں خود بخود شامل ہو جاتی ہیں، لیکن جب اللہ نے چوری اور زنا ان 2 جرموں کی سزا بیان فرمائی تو مرد کا ذکر الگ کیا اور عورت کا ذکر الگ کیا، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید مرد کو تو چوری اور زنا کی سزا دی جائے گی، لیکن عورت کو کمزور ہونے کی وجہ سے سزا نہیں دی جائے گی۔ اللہ نے صراحتاً ذکر فرمایا چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، ان دونوں کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ البتہ یہ کیا کہ جہاں چوری کی سزا ذکر فرمائی تو مرد کا ذکر پہلے، عورت کا ذکر بعد میں، اور جہاں زنا کی سزا ذکر فرمائی سورہ نور میں الزانیۃ والزانی، تو وہاں عورت کا ذکر پہلے کیا اور مرد کا ذکر بعد میں کیا، اس لیے کہ چوری چکاری میں عام طور پر مرد ملبس ہوتے ہیں، عورتیں شاذ و نادر چوری کا ارتکاب کیا کرتی تھی ہر زمانے میں، لیکن شاذ و نادر خود خیر القرون کے زمانے میں، یعنی ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ کی حیات طیبہ میں ایک عورت چوری کرتے ہوئے پکڑی گئی، اور اتفاق سے اس عورت کا نام بھی فاطمہ۔ آپ نے فیصلہ فرمایا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ بڑے قبیلے کی وہ خاتون تھی، لوگوں نے کہا کہ کسی طریقے سے سفارش کروائی جائے، کیونکہ اگر ہمارے قبیلے کی اس خاتون کا ہاتھ کٹ گیا تو پورے عرب میں اور معاشرے میں ہماری ناک کٹ جائے گی۔ اب سفارش کون کرے؟ نگاہیں دوڑائی تو جا کر نظر ٹھہری حضرت اسامہ بن زید پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید کے بیٹے حضرت اسامہ، اس سے آپ یہ بھی اندازہ لگائیں
کہ اسلام نے غلاموں کو کیا مقام دیا تھا. حضرت زید کو آزاد کردہ غلام تھے. ایک طرف تو آپ نے ان کو عزت دی منہ بولا بیٹا بنا کر، اور پھر جیسے زید سے محبت تھی، زید کے بیٹے اسامہ سے بھی بے پناہ محبت تھی. یہاں تک کہ جب مخزوم کے لوگوں نے کوئی سفارشی تلاش کرنا چاہا تو جا کر نظر ٹھہری حضرت زید کے بیٹے حضرت اسامہ پر، یہ سفارش کرے تو بات بن سکتی ہے. جانتے تھے ان کے ساتھ حضور کی محبت کو. اللہ اکبر. ضمناً ایک اور بات یاد آ گئی سبق آموزی کے لیے عرض کرتا ہوں. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مختلف صحابہ کے وظائف متعین کیے تو حضرت اسامہ کا وظیفہ اپنے بیٹے عبداللہ سے زیادہ متعین کیا. فطری طور پر ان کو اشکال ہوا کہ میری خدمات بھی اسامہ سے تو کم نہیں ہے، پھر ان کا وظیفہ زیادہ اور میرا وظیفہ کم کیوں؟ اپنے ابا سے شکوہ کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا جھجک بلا توقف فرمایا، عبداللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اسامہ کا باپ تیرے باپ سے زیادہ محبوب تھا، اور اسامہ تجھ سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں محبوب تھا، لہذا میں نے اپنی محبت پر حضور کی محبت کو ترجیح دی ہے. اسامہ کا وظیفہ میں نے زیادہ مقرر کیا. حضرت اسامہ کو تیار کیا سفارش کے لیے. ڈرتے جھجکتے ان کی اصرار پر دربار رسالت میں حاضر ہو گئے. جب حضور نے اسامہ کی زبان سے سفارش کے الفاظ سنے تو آپ کے چہرے انور کا رنگ متغیر ہو گیا، غصے کی سرخی چھا گئی، اور آپ نے فرمایا، اسامہ اتشفع فی حد من حدود اللہ، کیا اللہ کی حدوں میں سے ایک حد کے بارے میں تم سفارش کر رہے ہو؟ حدود اللہ کے بارے میں سفارش؟ تم سے پہلے جو قومیں تھیں وہ اسی لیے تباہ ہو گئی کہ جب ان کا کوئی چھوٹا جرم کرتا تھا تو اسے سزا دی جاتی تھی، اور جب بڑا جرم کرتا تھا تو سفارش کے زور پر بچ جاتا تھا. اور پھر آپ نے وہ تاریخی جملہ فرمایا جو عدل و قضا کی تاریخ میں سنہری حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے. آپ نے فرمایا، یہ تو قبیلہ بنی مخزوم کی عورت فاطمہ تھی، اللہ کی قسم اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا. یہ تھا وہ اسلام کا قانون عدل اور نظام مساوات اور اس کا عملی نفاذ، جس کی وجہ سے بڑے بڑے خاندانوں سے تعلق رکھنے والے مجرم بھی یہ جانتے تھے کہ اگر ہم نے بھی جرم کیا تو ہم پر بھی اسلام کا قانون جاری ہوگا. ایک اور واقعہ سن لیجیے. جبلہ بن احم غسان کا بادشاہ اسلام قبول کر لیا، طواف کر رہا تھا.
اس کی چادر پر ایک غریب مسلمان کا پاؤں آ گیا، اس نے کھینچ کر اس کو تھپڑ مار دیا۔ وہ فریادی بن کر حاضر ہوا عدالت فاروقی میں۔ حیث فاروق اعظم نے بلا لیا جبلہ کو، کیا اس کو تھپڑ مارا ہے؟ ہاں تھپڑ مارا ہے۔ وہ جو جاہلیت کا نشہ تھا وہ ابھی تک دل و دماغ پر چھایا ہوا تھا۔ ہاں میں نے تھپڑ مارا۔ تو فرمایا کہ اس تھپڑ کے بدلے میں یہ تمہیں بھی ایک تھپڑ مارے گا۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے جیسے امیر کے لیے وہی قانون جو ایک غریب کے لیے۔ آپ نے فرمایا کہ اسلام کے اندر ایسا ہی ہے، اسلام میں ایسا ہی ہے، مساوات ہے، عدل ہے۔ اس تھپڑ کا بدلہ تم سے لیا جائے گا۔ اس نے غور و فکر کی مہلت مانگی اور بھاگ گیا، مرتد ہو گیا۔ آپ نے اس کا چلے جانا گوارا کر لیا، لیکن اسلام کے قانون عدل پر حرف آنا آپ نے گوارا نہیں فرمایا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگرچہ عورتوں سے چوری کا جرم شاذ و نادر صادر ہوتا تھا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ہمارے ماڈرن اور ترقی یافتہ اور تعلیم یافتہ دور میں جہاں عورت ہر میدان میں مرد کے ساتھ کندھا ملا کر چل رہی ہے، اب تو اخبارات دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ چوری اور ڈکیتی میں بھی عورت مرد کے ساتھ کندھا ملا کر چل رہی ہے۔ تو جہاں چوری کی سزا کا ذکر کیا وہاں مرد کا ذکر پہلے، عورت کا ذکر بعد میں، اور جہاں زنا کی سزا کا ذکر کیا وہاں عورت کا ذکر پہلے اور مرد کا ذکر بعد میں، اس لیے کہ عام طور پر زنا کا جرم صادر نہیں ہو سکتا جب تک کہ عورت کا تعاون نہ ہو، اس لیے عورت کا ذکر پہلے کیا اور مرد کا ذکر بعد۔ دوسری حد ڈکیتی کی ہے، راہزنی کی ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 33 میں اللہ نے اس کی سزا ذکر فرمائی، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض۔ ان لوگوں کی سزا جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، ان کی سزا یہ ہے انہیں قتل کیا جائے یا سولی چڑھایا جائے یا الٹی جانب سے ہاتھ پاؤں کاٹ دیا جائے یا زمین سے ان کو نکال دیا جائے۔ اور ساتھ ہی یہ فرما دیا ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ تو دنیا کی زندگی میں ذلت اور رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ مت سمجھے کہ اگر دنیا کی سزا ان پر جاری کر دی گئی تو وہ آخرت کی سزا سے بچ جائیں گے، ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، سوائے ان کے جو توبہ کر لے، من قبل ان تقدروا علیہم فاعلموا ان اللہ غفور رحیم۔ یہ ڈکیتی اور راہزنی اور چوری میں فرق کیا ہے؟ چوری میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی کا مال
خفیہ طریقے سے اڑا لیتا ہے، اور رہزنی میں یہ ہوتا ہے کہ طاقت کے زور پر اسلحے کی نمائش کر کے دوسرے کو دبا کر سینہ زوری کے ساتھ اس کا مال ہتھیاتا ہے۔ اور علماء کہتے ہیں کہ اس کی 4 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی صورت یہ کہ ڈاکوؤں کے کسی گروہ نے طاقت کے زور پر دہشت پھیلائی، کسی کو دبا لیا، لیکن نہ مال لوٹ سکے نہ کسی کو قتل کر سکے، تو ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو جیل میں رکھا جائے جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے۔ دوسری صورت یہ کہ ڈاکوؤں نے مال لوٹا مگر کسی کو قتل نہیں کیا، اس کی سزا یہ ہے کہ ایک طرف کا ہاتھ اور دوسری طرف کا پاؤں کاٹ دیا جائے۔ تیسری صورت یہ کہ ڈاکوؤں نے کسی کو قتل کیا، ایک کو کیا یا زیادہ کو، مگر مال نہیں لوٹا۔ اس صورت میں سارے ڈاکوؤں کو، چاہے وہ ایک ہو یا 10 ہوں، اور قتل ہونے والا ایک ہو یا 2 ہوں، سارے ڈاکوؤں کو اس قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ چوتھی صورت یہ کہ انہوں نے مال بھی لوٹا اور کسی کو قتل بھی کیا، تو اب قاضی اور جج کو اختیار ہے، وہ چاہیں تو پہلے ان کے الٹی جانب سے ہاتھ پاؤں کاٹے، اس کے بعد ان کو قتل کر دے یا سولی چڑھا دے، یا ہاتھ پاؤں کاٹے بغیر ہی ان کو سولی چڑھا دیا جائے۔ دونوں باتوں کا اختیار۔ تیسری حد جسے قرآن میں بیان کیا گیا سورہ نور کی آیت نمبر 5 میں، وہ ہے حد قذف، تہمت لگانے کی حد۔ کسی مرد پر یا کسی عورت پر جھوٹی تہمت لگا دی جائے تو اسلام نے اس کی بھی حد مقرر کی ہے۔ اور میری مائیں بہنیں اس بات کو توجہ سے سنیں کہ قرآن نے جب تہمت کی حد یعنی قذف کی حد کا ذکر کیا تو وہاں مردوں کی بجائے عورتوں کا ذکر کیا ہے، اس لیے کہ تہمت لگانا اگرچہ مرد کو بھی بدنام کرتا ہے، لیکن کسی بہن اور بیٹی پر تہمت کا لگ جانا اس کے مستقبل کو تباہ کر دیتا ہے، اس کے دامن کو داغدار کر دیتا ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جن کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی، وہ بھی تو ایک خاتون ہی تھی جن پر تہمت لگی۔ منافقین نے ایسا شور کیا کہ بعض مخلصین بھی ان کے پروپیگنڈے میں آ کر رہ گئے، تو اللہ نے فرمایا والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا۔ جو لوگ کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگائیں، بدکاری کی تہمت، اور ان کے پاس 4 گواہ نہ ہوں تو ان کو 80 کوڑے لگائے جائیں، اور پھر ان کی کسی بھی معاملے میں کبھی بھی گواہی قبول نہ کی جائے۔ 2 سزائیں، ایک تو 80 کوڑے، اور دوسرے کسی بھی معاملے میں پھر ان کی گواہی کو قبول نہ کیا جائے۔ یہاں یہ بات بھی سن لیں کہ اگر بالفرض
کسی نے، ایک نے یا دو نے کسی مرد اور عورت کو خلوت میں، تنہائی میں اکٹھے دیکھا، تب بھی اسے ان پر زنا کی تہمت لگانے کا حق نہیں ہے۔ اگر وہ یہ تہمت لگائیں گے تو ان پر حد قذف جاری ہوگی، اس لیے کہ زنا ثابت ہوتا ہے 4 گواہوں سے۔ جب تک 4 گواہ نہ ہوں اس وقت تک زنا کا جرم ثابت نہیں ہوتا۔ چوتھی حد شراب نوشی۔ قرآن کریم میں اللہ نے اس کی حرمت کا ذکر تو کیا، لیکن اس کی سزا کا ذکر نہیں کیا۔ البتہ صحابہ کرام کا اجماع کہ شراب نوش کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ 5ویں حد ارتداد، کہ کوئی شخص دین اسلام سے پھر جائے۔ دیکھیے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی بھی شخص کو ایمان قبول کرنے پر مجبور کیا جائے، لا اکراہ فی الدین۔ لیکن اسلام یہ بھی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی شخص ایمان قبول کرنے کے بعد پھر ایمان سے پھر جائے۔ ترمذی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنے دین کو تبدیل کر لے اس کو قتل کر دیں۔ 6ٹھی حد یہ زنا کی ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 15 میں اللہ نے فرمایا واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن 4 منکم، جو عورتیں بدکاری کا ارتکاب کریں اپنے میں سے 4 گواہ ان پر بنا لیں۔ اگر وہ گواہی دے تو پھر ان کو گھر میں بند کر دے یہاں تک کہ انہیں وہی موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے۔ یہ اللہ نے فرمایا کہ جن سے بدکاری ہو جائے انہیں گھر میں بند کر دو یہاں تک کہ انہیں وہی بڑے بڑے موت آ جائے یا ان کے لیے اللہ کوئی راستہ نکال دے۔ یہ اللہ نے وعدہ کیا کہ اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے گا۔ چنانچہ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام پر ایک دفعہ نزول وحی کی کیفیت ظاہر ہونا شروع ہوئی، چہرے کا رنگ متغیر، سردی میں بھی جبین اطہر پر پسینے کی بوندیں اور جسم پر ایک خوبصورت سی کپ کپی اور جسم کا وزن بہت زیادہ، یہ کیفیت آپ پر طاری ہونا شروع ہوئی، اور آپ سے جب یہ کیفیت ہٹی تو آپ نے فرمایا کہ خذوا انی قد جعل اللہن سبیلا، مجھ سے لے لو۔ اللہ نے جو وعدہ کیا تھا کہ میں بدکاری کرنے والوں کے لیے کوئی راستہ نکالوں گا، تو اللہ نے وہ راستہ نکال دیا۔ اور وہ راستہ کیا کہ اگر غیر شادی شدہ بدکاری کرے تو اس کی سزا 100 کوڑے، اور اگر شادی شدہ زنا کرے تو اس کی سزا رجم، یعنی اسے سنگسار کیا جائے۔ لیکن یہاں یہ بات جان لیں کہ اسلام صرف سزاؤں پر اکتفا نہیں کرتا، بلکہ
سزا تو آخری حد ہے، آخری چیز. سزا کے نافذ کرنے سے پہلے، سزا تک پہنچنے سے پہلے اسلام ایسے احکام دیتے ہیں جو خیر کے دروازے کھولتے ہیں اور شر کے دروازے بند کرتے ہیں. مثلا آپ زنا کی سزا کو لے لیجئے. اسلام نے سب سے پہلے عورت کو حکم دیا پردے کا. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. ایمان والی عورتیں اپنے اوپر چادر لٹکا لیا کریں، پردہ کر لیا کریں. پردہ عورت کی عزت اور ناموس کا محافظ ہے. پردہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے. دوسرا حکم دیا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. ایمان والی عورتوں سے کہہ دے وہ اپنی نظریں جھکا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. تیسرا حکم دیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. اے ایمان والی عورتوں بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلا کرو. بلا ضرورت، بلا مجبوری، محض پارٹیوں میں شرکت کے لیے، محض محفلیں اٹینڈ کرنے کے لیے، محض شاپنگ کا شوق پورا کرنے کے لیے، محض بازاروں میں گھومنے پھرنے کے لیے گھروں سے نہ نکلا کرو. تمہارے لیے سب سے محفوظ پناہ گاہ تمہارا گھر ہے. چوتھا حکم دیا بلا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی. زمانے جاہلیت کی طرح بن سمر کر گھر سے نہ نکلا کرو. زمانے جاہلیت کی طرح بن سمر کر مردوں کو متوجہ کرنے کے لیے. میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں سب تو ایسی نہیں ہوں گی، لیکن میں کیا کروں، یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ جہاں عورت کو بننا سنورنا چاہیے وہاں تو میلی کچیلی رہتی ہے، اور جہاں سادگی کے ساتھ جانا چاہیے وہاں بن سمر کر جاتی ہے. اسلام کی تعلیم یہ کہ عورت گھر کے اندر اپنے شوہر کے لیے صاف ستھری رہے، بن سمر کر رہے، زیبائش و آرائش کے ساتھ رہے، اچھے لباس میں رہے، زیور پہن کر رہے، اور باہر نکلے تو سادگی کے ساتھ، خوشبو بھی ایسی تیز استعمال نہ کرے جو غیر مردوں کو اس کی طرف متوجہ کرے. لیکن ہو رہے اس کے برعکس، گھر میں میلی کچیلی اور باہر نکلے تو بن سنور کر. پانچواں حکم اسلام نے یہ دیا عورتوں کو، دیکھو غیر محرم کے ساتھ نزاکت والے انداز میں، لوچدار لہجے میں گفتگو نہ کیا کرو. فلا تخضعن بالقول. نزاکت والے انداز میں، لوچدار لہجے میں غیر محرم مردوں کے ساتھ بات نہ کرو. کہیں ایسا نہ ہو جس کے ساتھ تم اس انداز میں بات کرو گی اس کے دل میں بیماری کے جراثیم پیدا ہو جائے، اس کے دل میں شہوت کا خیال آ جائے، اس کے دل میں تمہارے بارے میں برائی کا منصوبہ آ جائے. یہ خطاب کن سے تھا؟ ازواج مطہرات سے.
ان سے بات کرنے والے کون تھے؟ صحابہ کرام۔ ازواج مطہرات کون تھی؟ صحابہ کی اور پوری امت کی روحانی مائیں۔ صحابہ کون تھے؟ ازواج مطہرات کے روحانی بیٹے۔ اللہ ماؤں کو کہہ رہے، روحانی ماؤں کو، کہ اپنے روحانی بیٹوں کے ساتھ نزاکت والے انداز میں بات نہ کرنا، کہیں شیطان ان کے دل میں برائی کا وسوسہ نہ پیدا کر دے۔ ہے اللہ، صحابہ بھی مقدس، ازواج مطہرات بھی مقدس، وہ بھی پاک، وہ بھی پاک، وہ مائیں، یہ بیٹے، ان کے دلوں میں ماؤں کا تقدس، ماؤں سے روحانی محبت، حضور کے مقام کا خیال۔ لیکن اللہ اجازت نہیں دیتا روحانی ماؤں کو روحانی بیٹوں کے ساتھ کشش والے انداز میں بات کرنے کی۔ تو آج کے بگڑے ہوئے دور میں جبکہ صورت یہ ہو کہ ایسے درندے کہ کوئی اپنی بھانجی کے ساتھ منہ کالا کر رہے، کوئی اپنی بھتیجی کے ساتھ، بلکہ ایسے فتوے دارالفتاؤں میں آ رہے کہ باپ نے سگی بیٹی کے ساتھ منہ کالا کیا۔ اس شہوت پرستی کے دور میں کیسے اجازت دی جا سکتی ہے کسی عورت کو غیر محرموں کے ساتھ نزاکت والے انداز میں، کشش والے اسلوب میں بات کرنے کی؟ میں عرض کر رہا تھا کہ سزا کا معاملہ تو بہت بعد میں ہے، اس سے پہلے یہ مراحل ہیں شر کا، زنا کا، بدکاری کا دروازہ بند کرنے کے لیے عورت کو حکم دیا پردے کا، حکم دیا نظریں جھکا کر رکھنے کا، حکم دیا گھر میں رہنے کا، حکم دیا بن سمر کر باہر نہ نکلنے کا، اور حکم دیا غیر محرموں کے ساتھ نزاکت والے لہجے میں گفتگو نہ کرنے کا۔ اور مردوں کو کیا حکم دیا؟ مردوں کو حکم دیا غض بصر کا، نظریں جھکا کر رکھو۔ مردوں کو حکم دیا نکاح کرو، قرآن میں بھی حکم دیا، حدیث میں بھی اللہ کے نبی نے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فانہ اغض للبصر واحسن للفرج۔ اے نوجوانوں کی جماعت، جو تم میں سے طاقت رکھتا ہے اور اپنے اندر قوت محسوس کرتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے، اس لیے کہ اس سے نظروں کی حفاظت ہوگی اور شرمگاہ کی بھی حفاظت ہوگی۔ اور پھر نکاح کے معاملے کو شریعت نے آسان تر کر دیا، آسان تر۔ نہ بارات کی ضرورت، نہ جہیز کی ضرورت، نہ ڈھول ڈمکوں کی ضرورت، نہ نمود و نمائش کی ضرورت، یہاں تک کہ نکاح خان قاضی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ دو گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول سے نکاح ہو سکتے، آسان ترین کر دیا۔ پھر مرد کو یہ بھی اجازت دی، اگر تمہاری شہوت ایک عورت سے پوری نہیں ہوتی، 2 نکاح کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو، مسنا وثلاثہ ورباع، یہ سب اجازت دی۔ یہ سد باب ہو رہا ہے بدکاری کا، زنا کا سد باب ہو رہا ہے۔ اب جو شخص زنا کا ارتکاب کرتا ہے وہ صرف ایک حکم کی حرمت کو پامال نہیں کرتا، کئی حکموں کی حرمت کو پامال کر کے بدکاری تک پہنچتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود شریعت نے زنا کا جرم ثابت ہونے کے لیے سخت شرطیں لگائیں، سخت شرطیں۔ عام مجمع میں بیان کرنے کی باتیں نہیں، اشاروں میں بات کر رہا ہوں۔ کہا گیا کہ 4 مرد ہونے چاہیے گواہ، 4 مرد گواہ ہونے چاہیے، اور پھر گواہ بھی ایسے
جنہوں نے عین بدکاری کرتے ہوئے دیکھا ہو، تب یہ جرم ثابت ہوگا. سخت شرطیں لگا دی اس کے لیے، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ ذرا سا بھی شک شبہ ہو تو اس سے حد ساقط ہو جائے گی. ذرا سا بھی شک شبہ ہو، حد ساقط ہو جائے گی. میں ایک جملے میں ساری بات کو سمیٹ رہا ہوں. اسلام نے حدود کے معاملے میں مجرم کو بچانے کی کوشش کی ہے، پھنسانے کی کوشش نہیں کی. بچانے کی کوشش، پھنسانے کی کوشش نہیں ہے کہ کسی طریقے سے جرم کو ثابت کیا جائے اور اس پر حد جاری کی جائے، بلکہ کوشش یہ کی گئی کسی طریقے سے اس کی بے گناہی ثابت ہو جائے اور اس کو آزاد کر دیا جائے. حضور علیہ السلام کے پاس ایک صاحب آتے، میں نے گناہ کیے، میں نے زنا کیا. ادھر سے آئے، میں نے زنا کیا یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیں. ارے کیا معاشرہ تیار کیا تھا میرے آقا نے، کیا سوسائٹی بنائی تھی، کیا لوگ بنائے تھے. آج تو لوگ 100 قتل کر کے بھی اپنے جرم کا اقرار نہیں کرتے، اور ادھر جرم ہوا، گناہ ہوا، اور عرض کر رہے اللہ کے نبی مجھے پاک کر دے، میں ناپاک ہو گیا ہوں، مجھے پاک کر دے. دائیں طرف سے آئے، حضور نے چہرہ ادھر پھیر لیا، وہ ادھر آ گئے، مجھے پاک کر دے. آپ نے ادھر منہ پھیر لیا، وہ پھر ادھر آ گئے، ادھر منہ پھیر لیا، ادھر آ گئے. 4 دفعہ اقرار. اور پھر حضور فرماتے ہیں ارے ہو سکتا ہے تم نے ایسی چھیڑ چھاڑ کی ہو، بوسو کنار کیا ہو، اس لیے کہ زنا ہاتھوں سے بھی ہوتا ہے، زنا پیروں سے بھی ہوتا ہے، زنا نظر سے بھی ہوتا ہے، زنا زبان سے بھی ہوتا ہے. یہ آقا نے فرمایا. ہو سکتا ہے تم نے یہ کیا. انہوں نے کہا نہیں اللہ کے نبی میں نے زنا کیا. پھر فرمایا ارے کہیں یہ دیوانہ تو نہیں ہے، پاگل تو نہیں ہے، کہیں اس نے شراب تو نہیں پی، نشے میں تو ایسی باتیں نہیں کر رہا. تحقیق کی گئی، نہیں دیوانہ بھی نہیں، نشے میں بھی نہیں. اب سزا جاری کی گئی، بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اب سزا جاری کی گئی. اور بعض روایات میں عورت کے بارے میں اور بعض روایات میں مرد کے بارے میں آتا ہے کہ جب سزا جاری کی گئی اور اس کے جسم سے خون نکلا، ایسے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی زبان سے کچھ سخت الفاظ نکل گئے. اس شخص کے بارے میں حضور تک بات پہنچی. حضور نے فرمایا خالد اسے برا بھلا مت کہو، اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر مدینے کے سارے گناہگاروں میں اسے تقسیم کر دی جائے تو سب کی بخشش ہو جائے. ارے کیا معاشرہ تیار کیا تھا. ایک چور کا ہاتھ کاٹا گیا، چور کا ہاتھ کاٹا گیا، ہاتھ کٹ گیا، ہاتھ ادھر پڑا ہوئے، چور ادھر کھڑا ہے، اور وہ چور کہتے ہیں اپنے ہاتھ سے خطاب کرتے ہوئے الحمدللہ الذی نجانی من کی، اللہ کا شکر ہے جس نے تیرے جیسے ہاتھ سے مجھے نجات دے دی. تیرے جیسے ہاتھ سے، تو چوری کرنے والا ہاتھ تھا، میرے ساتھ لگا رہتا، مجھے دوزخ میں لے جاتا. اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اللہ نے تجھ سے نجات دے دی. ہے کوئی مجرم جس پر سزا جاری کی جائے آج کے دور میں اور وہ یوں کہے کہ اللہ کا شکر کہ میں آخرت کے عذاب سے بچ گیا. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مجرم کو بچانے کی کوشش کی گئی، پھنسانے کی نہیں. www.darsequran.com ایک حدیث میں آتا ہے آقا نے فرمایا شبہات کی وجہ سے حدود کو ساکت کر دو. شبہات کی وجہ سے حدود کو ساکت کر دو. اور کیا فرمایا
ذرا توجہ سے بات کو سنیے گا. فرمایا کہ قاضی اور جج معاف کرنے میں اگر غلطی کریں تو یہ بہتر ہے اس سے کہ وہ سزا دینے میں غلطی کرے. معاف کرنے میں اگر غلطی ہو جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن کہیں سزا دینے میں غلطی نہ ہو جائے. اور یہاں یہ بھی جان لیں، وقت مختصر ہے، بہت لمبی گفتگو نہیں کی جا سکتی. یہاں یہ بات بھی جان لیں، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اگر چوروں کے ہاتھ کاٹے گئے تو ہر طرف ہاتھ کٹے لوگ دکھائی دیں گے. ارے کتنوں کے ہاتھ کاٹو گے؟ لوگ پوچھتے ہیں کتنوں کے ہاتھ کاٹو گے؟ یہ بات کون کہہ سکتا ہے؟ یہ بات اس معاشرے کے لوگ کہہ سکتے ہیں جو معاشرہ چوروں کا معاشرہ ہے. ہر طرف چور ہی چور، نیچے سے اوپر تک چور. کوئی چھوٹا چور، کوئی بڑا چور، کوئی خاک پر بیٹھا ہوا ہے، کوئی کرسی پر بیٹھا ہوا، چور ہی چور. تو اس لیے چوروں کے معاشرے کا خیال یہ کہ اگر ہاتھ کاٹے گئے تو ہر طرف گویا کہ ہاتھ کٹے لوگ دکھائی دیں گے. میں کہتا ہوں چاروں صوبوں میں ایک ایک با اثر چور. ایسا نہیں کسی کنگلے کو پکڑ لو، کسی فقیر کو پکڑ لو، کسی تھرڈ کلاس کے چور کو پکڑ لو، نہیں، فرسٹ کلاس کے چور کو پکڑو. با اثر چور، ایک ایک چور چاروں صوبوں میں. 4 چوروں کے ہاتھ کٹ جائیں پورے ملک کو امن اور سکون مل جائے. اور بہت سستا سودا ہے. اگر 4 ہاتھ کٹ کر 14 کروڑ یا 20 کروڑ انسان محفوظ رہتے ہیں تو یہ سودا اتنا مہنگا نہیں ہے. سعودی عرب میں بھی بڑی چوری ڈکیتی ہوتی تھی. یہ سعودی حکومت سے پہلے حاجیوں کے قافلے تک محفوظ نہیں تھے، لوٹ لیے جاتے تھے. لیکن جب چوری کی سزا نافذ کی گئی، بہت پہلے جامعہ ازہر کے شیخ عبد الحلیم کا بیان اخبارات میں آیا تھا کہ 18 سال میں سعودیہ میں صرف 10 آدمیوں کے ہاتھ کٹے. 18 سال میں، یہ بھی ابتدائی زمانے کی بات. اور ان 10 چوروں میں بھی زیادہ تر غیر ملکی تھے، سعودی نہیں تھے، غیر ملکی، جو سعودیہ کے قانون سے واقف نہیں تھے اور چوری کے عادی تھے. وہاں جا کر بھی باز نہ آئے. مقامی لوگوں کے ہاتھ نہیں کٹے. کوئی کہہ سکتا ہے آج کے سعودیہ کی عمارت کو دیکھ کر کہ وہ تو امیر لوگ ہیں، ان کو چوری کی کیا ضرورت؟ لیکن امیر تو آج ہوئے، کل تک تو وہ بہت غریب تھے، مانگتے تھے. سعودی چوریاں کرتے تھے. لیکن چلے سعودیہ کی مثال چھوڑیں، آپ اپنے قریب کے ملک افغانستان کو دیکھ لیں. طالبان سے آپ کو بہت شکایتیں ہوں گی. آپ کہہ سکتے ہیں ان سے غلطیاں ہوئیں، انسان تھے، کمزوریاں سرزد ہوئیں. وہاں بے انتہا غربت تھی. صرف سادی روٹی جسے میسر آ جاتی تھی وہ اپنے آپ کو خوشحال سمجھتا تھا. اس غربت زدہ اور جنگ زدہ ملک کے اندر طالبان نے اسلام کی سزا کا قانون جاری کیا. غربت کے باوجود چوریوں کا سلسلہ ختم ہو گیا. اور جو لوگ کہتے تھے کہ غربت اور جرم ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے، ان کے منہ بند ہو کر رہ گئے. غربت تھی اور جرم نہیں تھے، چوری چکاری نہیں تھی. اور جو ہی طالبان رخصت ہوئے، ڈالروں کی بارش ہونے لگی، لیکن ساتھ چوری اور ڈکیتی کا بھی سلسلہ دراز تر ہو گیا. یاد رکھیے
اسلام میں مجرموں کو اہمیت نہیں، معاشرے کو اہمیت ہے، مجرموں کو اہمیت نہیں، اور ہم مجرموں کو اہمیت دینا چاہتے ہیں، مجرموں کو۔ اور آج کل یہ جو بحث چلی یک میڈیا میں حدود آرڈیننس پر، نہ ہی میرا یہ موضوع ہے آج کا اور نہ ہی میں اس پر بحث کرنا چاہتا تھا۔ میں تو حدود اور تعزیرات کا جو اسلام میں تصور ہے وہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا تھا۔ یہ جو یک بحث شروع ہو گئی، اس بحث کی اس وقت تو کیا ہے، مناسبت کیا؟ یعنی کیا کوئی ہنگامی مسئلہ پیش آ گیا کہ ایک دم پورے صفحے کے اشتہارات آ رہے حدود آرڈیننس کے بارے میں، اور بڑے لمبے مذاکرے اور مباحثے ہو رہے؟ ضرورت تو اس کی تھی بجٹ پر بحث کی جاتی، ضرورت تو اس کی تھی کہ ملک میں جرائم کثرت سے ہو رہے، اس پر بحث کی جاتی، ضرورت تو اس بات کی تھی کہ ملک کی صنعتیں، ملک کی جائیدادیں کوڑیوں کے بھاؤ فروخت کی جا رہی ہیں، اس پر بحث کی جاتی۔ لیکن یک ضرورت پڑ گئی حدود آرڈیننس پر بحث کرنے کی، اور اس میں بھی صرف زنا کے بارے میں، اور زنا کے بھی صرف عورت کے بارے میں۔ اللہ اکبر! عورت کو تو مظلوم بنا کر پیش کیا جاتا ہے اور حدود میں ترمیم کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن کیا یہ ہماری این جی اوز ان ظالم وڈیروں، جاگیرداروں کے خلاف آواز نہیں اٹھاتی؟ ان کے خلاف آج تک میں نے ایک اشتہار نہیں دیکھا جو ظالم جاگیردار اور وڈیرے بعض بے سہارا غریب بچیوں کی برسر عام عزت لوٹ لیتے ہیں۔ ایسے واقعات بھی پیش آئے، ہم نے اخبارات میں خبریں پڑھی، بہنوں اور بیٹیوں کو، ماؤں کو ننگا کر کے بازاروں اور گلیوں میں پھرایا گیا۔ کیا اس پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں تھی؟ آپ کو مجرموں سے تو ہمدردی ہے، مظلوموں سے ہمدردی نہیں، چوروں سے ہمدردی ہے۔ چور کا ہاتھ کیوں کاٹا جا رہا ہے؟ لیکن جس چور نے ایک غریب بیوہ جس نے اپنی نوجوان بیٹی کے لیے گھروں میں ماسی کا کردار ادا کر کے ایک پائی جمع کی تھی اور سادہ سا جہیز تیار کیا تھا، جس چور نے اس گھر کا صفایا کر دیا، کیا اس چور کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے؟ اس چور کے حق میں آواز اٹھاتے؟ معاذ اللہ! ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے ہمارا معاشرہ مجرموں کا معاشرہ بن گیا، مجرموں کا حمایتی معاشرہ۔ کاروکاری کے نام پر دسیوں قتل ہو جائے، اس کی پرواہ نہیں، اور رجم میں ایک کا قتل ہو جائے، اس پر آواز اٹھائی جائے۔ قبائلی انتقام میں دسیوں قتل ہو جائے، ان کی پرواہ نہیں، اور قصاص میں ایک کو قتل کیا جائے، اس کے خلاف آواز اٹھائی جاتی ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، میری بہنوں اور بیٹیوں، اللہ نہ کرے آج اگر یہ حدود کو نکالنے میں کامیاب ہو گئے، منسوخ کرانے میں کامیاب ہو گئے، تو خطرہ ہے کل توہین رسالت کا قانون اور جتنی اسلامی شکیں ہیں وہ آہستہ آہستہ انسانی حقوق کے نام پر، آزادی کے نام پر، آزادی نسواں کے نام پر، جمہوریت کے نام پر وہ نکال دی جائیں گی۔ انشاءاللہ اللہ پاک نے ہمیں زندگی اور ہمت عطا فرمائی تو ہماری آواز
ان لوگوں کے ساتھ ہوگی جو اسلام کے قانون کو زندگی کے ہر شعبے میں جاری دیکھنا چاہتے ہیں، تجارت کے شعبے میں، سیاست کے شعبے میں، عدالت کے شعبے میں، ایوان حکومت کے شعبے میں۔ ہماری آواز ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہوگی جو اس ملک سے اسلامی قانون کو نکالنا چاہتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔